عزیز دوستو، فتنیوں کا دور ہے۔ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ سر اٹھاتا ہے اور اسلام کے خلاف سازش شروع ہو جاتی ہے۔ کبھی رافضیت کا فتنہ، کبھی خارجیت کا فتنہ، اور کبھی قادیانیت کا فتنہ۔ جو قیامت قریب آئی جا رہی ہے، فتنے سر اٹھائی جا رہے ہیں، اسلام کے خلاف سازشاں کری جا رہے ہیں، لیکن کسی بھی فتنے کا مقصد مسلمانوں کو نمازوں تو دور کرنا نہیں ہے، کسی بھی فتنے کا مقصد مسلمانوں کو روزے تو دور کرنا نہیں ہے، کسی بھی فتنے کا مقصد مسلمانوں کو اعمال صالحہ تو دور کرنا نہیں ہے، کسی بھی فتنے کا مقصد مسلمانوں کو عبادت تو دور کرنا نہیں ہے۔ ہر فرقے، ہر فتنے کا مقصد، ٹائٹل اور انہاں دی منزل طے شدہ ہے۔ اور کسی بھی مسلمان کو عبادت تو دور نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہر فتنہ مسلمانوں پاکاں دے ادب تو دور کرنا چاہتا ہے۔ ہر فتنہ اپنے دور اندر کبھی بھی نماز کو منع نہیں کرے گا، چاہے کافر ہی کیوں نہ ہوئے، وہ بھی اپنے ملک میں مسلمانوں نماز پڑھنے تو نہیں روکے گا۔ خارجیت کا فتنہ ہوئے یا رافضیت کا فتنہ ہوئے، ہر فتنہ کوئی صحابہ اکرام علیہم الرضوان دے ادب تو روکے گا، کوئی اہل بیت اطہار کی محبت تو روکے گا، کوئی فتنہ صالحین اللہ دے جڑے نیک بندے نے انہاں دے ادب و احترام کو روکے گا۔ ہر فتنہ مسلمانوں دین اسلام دے اندر ادب تو روکن واسطے پیدا ہویا ہے۔ ایک کو اہل سنت و جماعت ہے جڑی نبی علیہ السلام تو لے کے آپ علیہ السلام دے ہر صحابی دا، آپ علیہ السلام دے اہل بیت دے گھرانے وچوں ہر فرد دا، اور آپ دی امت کے اندر اتنے بھی صالحین نے، آپ کے نیک بندے نے، ہر بندے دا حیا کرنے والی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے۔ اہل سنت و جماعت ہی واحد جماعت ہے جڑی نبی علیہ السلام کی ہر رسالت کا حیا کرے گی۔ لیکن تھوڑے سامنے ہی ہے رافضیت، خارجیت، کہ جو کہ کھڑے ہو کہ اہل بیت اطہار کا نام نہ لیا جائے گا یا حسین تک گنتی جائے گی، لیکن نال ہی صحابہ کو معاذ اللہ برا بھلا کیا جائے گا۔ یا خارجیت، اس ہر وقت صحابہ اکرام علیہم الرضوان کا ذکر خیر کیتا جائے گا، لیکن نبی علیہ السلام دی اہل بیت کے متعلق نازیبہ زبان الفاظ کیتی جائے گی۔ حضور سید غوث اعظم پیر میرا شہباز لامکانی قندیل نورانی امام حسن اور حسین دے بیٹے، آپ نے فرمایا جیڑا بندہ ادب کرنے والا ہوئے، فرمایا وہ کافر ہو کے نہیں مرتا، اور فرمایا گستاخ کبھی مومن ہو کے نہیں مر سکتا۔ عزیز دوستو، آج اس وقت دے اندر اگر کسی چیز کی ضرورت ہے وہ سنیت نو مضبوطی کے نام قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اہل سنت و جماعت دے عقیدے نو مضبوطی کے نام تھامنے کا وقت ہے، کیونکہ ہر فرقہ کوئی تھانو صحابہ دا گستاخ بنا دے گا، کوئی اہل بیت اطہار دا گستاخ بنا دے گا، کوئی نبی علیہ السلام دے صالحین اولیاء اللہ دا منکر بنا دے گا۔ ایک کو اہل سنت و جماعت ہے جیڑی تھانو
نو ہر نسبت دا حیا کرنے دا ادب دیا کرے، کیونکہ تیری میری تربیت کسے نوٹے شانے کی تھی، تیری میری تربیت کسے کام شانے کی تھی، کسے بوٹی پینالے نے تیری میری تربیت نہیں کی تھی، تیری اور میری تربیت کی تھی ہے یہ لاہور کی نگری دے داتا گنج بخش علی حجویری نے کی تھی ہے، یا پاک پتن بابا فرید الدین گنج شکر نے کی تھی ہے، یا اجمیر شریف دے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کی تھی ہے، یا بریلی دے امام احمد رضا خان فاضل بریلی نے کی تھی ہے۔ ساڈے امامہ نے سانو بھونکنا نہیں سکھایا بلکہ پاکا دا ادب کرنا سکھایا۔ ساڈے امامہ نے سانو نبی علیہ السلام کے کسی بھی نسبت کے اوپر بکواس کرنا نہیں سکھایا، بلکہ سرکار علیہ السلام کا ہر صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تو لے کے امیر معاویہ تک نبی علیہ السلام کا ہر صحابی قابل عزت بھی ہے، قابل تعریف بھی ہے اور جنتی بھی ہے۔ آئیے علی دوستو، جڑی قرآن پاک کی آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم۔ سادہ اور آسان اور پنجابی کے اندر ترجمہ، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ حبیب تیرا رب ارادہ فرماتا ہے کہ تیرے گھر والے نو ہر طرح کی پلیتی تو پاک فرما دے۔ سونے تیرا رب ارادہ فرما رہا ہے کہ تیرے گھر والے نو ہر طرح کی پلیتی تو ناپاکی تو رجس تو پاک فرما دے۔ اس آیت کے اندر لفظ اہل بیت بولیا گیا ہے، اس میں مراد کون نے؟ بعض بندے کہتے ہیں اہل بیت اطہار تو صرف جناب مولا علی شیر خدا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام حسن اور امام حسین اور میرے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ بعض بندے اس طرح کہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا یہی پانچ اہل بیت نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کا جدوں بھی نام لیا جائے گا سب تو پہلے اہل بیت اطہار در میرے آقا علیہ السلام کے ماں باپ شامل ہوں گے۔ سب تو پہلے اہل بیت کے اندر سرکار علیہ السلام نے ماں باپ شمار ہوں گے، پھر دوسرے نمبر پہ سرکار علیہ السلام دیا بیویاں ازواج مطہرات جتنی بھی سرکار علیہ السلام دیا بیویاں نے ساریاں اہل بیت اطہار کے اندر شامل ہون گیا۔ تیسرے نمبر کے اوپر پھر امام حسن، امام حسین، جناب علی شیر خدا، سیدہ فاطمہ اور میرے آقا علیہ السلام اہل بیت اطہار اندر شامل ہوں گے۔ یعنی سب کو پہلے سرکار علیہ السلام کے والدین اہل بیت کے اندر شامل ہوں گے، پھر سرکار دیا بیویاں اہل بیت اطہار کے اندر نے، اس تو بعد پھر آتا ہے پنجتن پاک کا نمبر۔ لیکن یاد رکھنا جی نبیاں دے وچوں سب تو اعلیٰ میرا نبی ہے، اسی طرح اہل بیت وچوں سب تو اعلیٰ پنجتن پاک نے۔ یہ بھی گل نہ یاد رکھنی ہے کہ جی نبیاں وچوں سب سرکار علیہ السلام سب تو زیادہ فضیلت والے نے، اسی طرح اہل بیت اطہار وچوں بھی کہ پانچ بستیاں سب تو زیادہ فضیلت والیاں نے۔ علی رضی آقا علیہ السلام جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر بعض بندے کہتے ہیں کہ نہیں صرف سرکار علیہ السلام دے جڑے بچے نے امام حسن اور امام حسین اور جناب مولا علی شیر خدا اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا صرف کے پانچ بندے ہی اہل بیت کا حصہ نے، انہاں تو علاوہ کوئی بھی اہل بیت نہیں ہے۔ لیکن میرے آقا علیہ السلام آپ کی پیاری بیوی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے گھر تشریف فرما نے بیٹھے ہوئے تھے، آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں کہ سونیا اللہ چاہتا ہے کہ تیرے گھر والے تو ہر طرح کی پلیتی کو اللہ دور فرما دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے کالے رنگ کی چادر اپنے اوپر اوڑی ہوئی ہے، سرکار علیہ السلام نے اپنی چادر کو کھول دیتا، آپ علیہ السلام نے فرمایا فدعا فاطمہ حسن حسین علی، آپ نے فرمایا فاطمہ تو بھی آ جا، حسن تو بھی آ جا، حسین تو بھی آ جا۔
تو بھی آ جا. جب سارے صحابی عزت والے لوگ آپ علیہ السلام کی چادر تھلے آگے جناب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی کہ یا رسول اللہ کیا میں بھی اس چادر دے وچ آ جاواں, کیا میں بھی تھوڑے گھر والے دے وچ آ جاواں, کیا میں بھی تھوڑی اہل بیت دے وچ آ جاواں. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ام سلمہ تم تے تاں اس چادر تھلے آوے جے تم پہلے نہ دے وچ ہو. میں تو تاں آوے جو تو نہ ایتھے ہوے. اس واسطے علی دوستو اہل بیت اطہار دا جدوں بھی ذکر کیتا جائے گا سب تو پہلے اہل بیت مراد کون ہوں گے؟ بولو یار سب تو پہلے نبی علیہ السلام دے والدین اہل بیت اطہار تو مراد ہوں گے, پھر ازواج مطہرات ہوں گے, اس تو بعد پھر پنجتن پاک کا نمبر آئے گا. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. فرمایا سونیا اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی پلیتی تیرے بچیاں تو دور کرنا چاہتا ہے. جی میں پلیتی آپ علیہ السلام دی آل دے قریب نہیں آ سکتی, ہمیں کوئی پلیت بھی نبی دے بچیاں دے قریب نہیں آ سکتا. ہمیں کوئی پلیت بھی سرکار علیہ السلام دی آل دے قریب نہیں آ سکتا. کوئی پلیت میرے آقا علیہ السلام دی آل دا ذکر نہیں کر سکتا, کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ سونیا ہر طرح کی پلیتی اللہ تیرے بچے تو دور فرما دے گا. آج اگر کوئی اہل بیت اطہار دا ذکر کر رہا ہے سمجھ لینا اللہ نے وہ سینہ اس گل واسطے پاک فرما دیتا ہے. اگر انسان کا سینہ پاک ہے پھر ہی اہل بیت اطہار دا ذکر کرنا نصیب ہو رہا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا نبی کریم علیہ السلام کی آل کیوں پاک ہوئی؟ نبی علیہ السلام کی آل کیوں پاک ہوئی؟ کسی بندے کو اگر سوال کریے بھئی نبی علیہ السلام کی آل کیوں پاک ہوئی, ہر بندے کا جواب آئے گا کہ سرکار کی وجہ تو پاک ہوئی. بھئی نبی کریم علیہ السلام آئے, آپ نے آنے کی وجہ نال آپ نے گھر والے پاک ہو گئے, تو پتہ لگیا پھر جتھے نبی ہوئے اتھے پلیتی نہیں آ سکتی, تو جتھے پلیتی ہوئے اتھے نبی نہیں آ سکتا. جتھے پلیتی ہوئے اتھے نبی نہیں آ سکتا, تو جتھے نبی ہوئے اتھے پلیتی نہیں آ سکتی. ان چیک کریے پھر نبی کتھے کتھے موجود ہے, کریے چیک نبی علیہ السلام کتھے موجود نے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی میرے آقا علیہ السلام کے گھر پتہ لگ گیا ابو بکر دا گھر بھی پاک ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی میرے آقا علیہ السلام کے گھر پتہ لگ گیا عمر فاروق دا گھر بھی پاک ہے. میرے آقا علیہ السلام دی دو بیٹیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر پتہ لگ گیا عثمان دا گھر بھی پاک ہے. میرے آقا علیہ السلام دی لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے گھر پتہ لگ گیا علی دا گھر بھی پاک ہے. عزیزہ نے وقت جتھے نبی ہوئے اتھے پلیتی نہیں آ سکتی, جتھے پلیتی ہوئے اتھے نبی نہیں آ سکتا. پتہ نہیں ابو بکر کنہ کو پاک ہے جیڑا آج بھی میرے آقا علیہ السلام دے نال ہے. یار سنتے ہوئے سارے کوئی شعور ذوق نہیں ہے, سارے ایک آواز اپنا ہمارا حسینیت حسینیت یزیدیت. اتھے پلیتی ہوئے اتھے نبی نہیں آ سکتا, اتھے نبی ہوئے اتھے پلیتی نہیں ہو سکتی. پتہ نہیں او ابو بکر او عمر کتنے کے پاک نے جڑے آج بھی میرے آقا دے نال لیتے ہوئے, جڑے آج بھی میرے آقا علیہ السلام دے نال لیتے ہوئے نے. شہادت حسین لازمی بیان کرو, لیکن امام احمد اللہ فرماندے نال نبی پاک دے صحابہ دا ذکر بھی ضرور. نبی علیہ السلام دے نواسے دی شہادت ضرور پڑھو, ضرور بیان فرماندے نے, لیکن نال ہی سرکار علیہ السلام دے صحابیہ دا ذکر بھی کرو. آپ فرماندے نے اکرموا اصحابی فإنہم رب الاسلام ربہ الاسلام. امام احمد رضا خان فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ اکرموا اصحابی, لوگوں میرے اصحاب کی عزت کرو.
میرے صحابہ کی عزت کرو. عرض کی کہ یا رسول اللہ عزت کیوں کریے؟ فرمایا میرے صحابہ نے اسلام کو انج پالیا ہے جویں گھونسلے وچ پرندہ اپنے بچے پالتا ہے. فرمایا میرے صحابہ کی عزت کرو، انہوں نے اسلام انج پالیا ہے جویں گھونسلے وچ پرندہ اپنے بچے پالتا ہے. ہم ساتھی جی گل کراں گا کہ مینوں میرے باپ نے پالیا ہے. سیالی صاحب تھانوں ساڈے باپ نے پالیا ہے، تھانوں ساڈے والد صاحب نے پالیا ہے. ہن اگر کوئی پل کے باپ کی کمائی اوپر تے باپ کو پی جائے، سیانے کی آکھن گے جن نے پالیا انہوں پی گیا، جن نے پالیا انہوں پی گیا. اگر کوئی پل کے اپنے باپ کو پی جائے، سیانے آتے ہیں کہ جن نے شرم کر کے شرما، جن نے پالیا انہوں پی گیا. اسی طرح اگر کوئی کلمہ پڑھنے تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا ادب نہیں کرتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دا ادب نہیں کرتا، کیونکہ جس نے پالیا انہوں اگر بندہ پی جائے تو باپ کا کچھ نہیں لگتا. اسی طرح کوئی ایک بندہ اگر کلمہ پڑھنے تو بعد ابو بکر صدیق کے خلاف زبان کھولے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف زبان استعمال کرے، عثمان غنی کے خلاف زبان استعمال کرے، جیڑے بھی نبی علیہ السلام کے خلاف صحابی کے خلاف زبان استعمال کرے، وہ بھی پھر اسلام کا کچھ نہیں لگتا. کیونکہ جیڑا پل کے باپ کو پی جائے باپ کا کچھ نہیں لگتا. اسی طرح اگر کوئی کلمہ پڑھنے تو بعد اسلام قبول کرنے تو بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پی جائے، سمجھو وہ بھی اسلام کا کچھ نہیں لگتا. اسلام کے نال تعلق وہ ہے کہ دل میں ابو بکر کا بھی پیار ہے تے عمر کا بھی پیار ہے. 10 محرم کا دن آ جاتا ہے، اندروں بھی کالے باہروں بھی کالے، لباس بھی کالا پا لیندے نے، چوکا وچ کھڑے ہو جاتے ہیں، سینے اوپر ہاتھ مار مار کے کہتے ہیں ہائے حسین، تے سنی سینہ تان کے کہتے ہیں واہ حسین. انداز ہوندہ ہر انسان دا اپنا، کوئی سینے پر ہاتھ مار کے کہتا ہے ہائے حسین، تے کوئی مسجد کے اندر بیٹھ کے باوضو ہو کے سینہ تان کے کہہ رہے ہیں واہ حسین تیری عظمت و سلام. اس بات میں آتے ہیں عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو. کون ہے بندے دھار؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات شہیدا. فرمایا جیڑا بچہ میرے حسین میرے حسن دے حسین دی محبت میں مر جائے گا، جیڑا بچہ جیڑا انسان میرے علی دی محبت اپنے سینے وچ لے کے مر جائے گا، جیڑا بھی انسان میری بیٹی فاطمہ دی محبت اپنے سینے وچ لے کے مر جائے گا. فرمایا وہ مرن نہیں لگا، اللہ نو شہادت دا درجہ عطا فرما دے گا. عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی. کون؟ حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. جدو آپ کا نواسا پیدا ہویا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خرامہ ٹرے اپنی بیٹی دے گھر آئے. آگے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے نو اپنے بازو پر اٹھایا. حسین بادشاہ سرکار دے کان وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اذان پڑھی. عزیزاں نے دی وقار ہے، کسی انسان دے گھر بچہ پیدا ہوندا ہے، اذان پڑھنے والا کوئی امام ہوندا ہے، یا اذان پڑھنے والا کوئی علامہ ہوندا ہے، کوئی پیر ہوندا ہے، کوئی مفتی ہوندا ہے. لیکن واہ حسین میں تیرے مقدر تو قربان جاواں، تیرے کان وچ اذان نبی دا امام ادا فرما رہا. اس واسطے آندے ہیں عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو. کون؟ حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں. امام حسن حسین دوڑے آئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے وچ نے. آگے حسن حسین اپنے نوانے دی پشت پر سوار ہو جاتے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ طویل فرما دیتا. اللہ نے فرمایا سونیا جدوں تک حسن تے حسین تھلے نہیں آندے سونیا سجدے تو سر نہیں چکنا. عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگو.
بڑا ڈرانا خواب دیکھا، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، یا رسول اللہ تھوڑے جسم نالوں ایک حصہ کٹ کے میری گود وچ آندا ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ میں بڑا خطرناک بڑا ڈرانا خواب دیکھا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا پے، فرمایا چچی تھوڑا خواب بڑا پیارا ہے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ پیارا کیویں ہے؟ فرمایا چاچی جان میری بیٹی فاطمہ نو اللہ ایک بیٹا عطا فرمائے گا جڑا تیری گود وچ کھیڈیا کرے گا۔ عظمت یا پڑھو یار پڑھو، عظمت یا لے نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت یا لے نبی بھول نہ جانا لوگو۔ کون؟ حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا گھر ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے وچ بیٹھے ہوئے نے، امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے نے۔ عرض کیتی یا رسول اللہ، عرض کیتی نانا ساڈا اونٹ دے اوپر بیٹھ کے سواری کرن دل کردا ہے۔ عرض کیتی نانا ساڈا اونٹ دے اوپر بیٹھن نوں دل کردا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دستار اتار دتی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دستار اتار کے نا سیڑ اوپر رکھ دیتی۔ دیکھیو نواسے نال پیار میرے نبی دا، سرکار نے اپنا محمد شریف اتاریا تے اتار کے سیڑ اوپر رکھ دیتا تے سرکار نے اپنی کونیاں بھی زمین دے نال لا لئیاں۔ جدوں انسان اپنی کونیاں تے اپنے گوٹے زمین دے نال لا لوے تے ہر بندے نوں پتہ ہوندی پوزیشن کیڑی بن جاندی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسین آ جاؤ، اونٹ دا اہتمام ہو گیا، حسین آ جاؤ۔ امام حسن حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پشت پر سوار ہو گئے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے دے ارد گرد چکر لگا رہے ہیں، حسن حسین میرے آقا علیہ السلام کی پشت پر بیٹھے ہوئے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے دے اندر چکر لگا رہے ہیں، چکر لاندے لاندے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حسن تے حسین نے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما لگے حسن تے حسین بچیو تھاڈا اونٹ کڈا سونا ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اے میرے بیٹیو حسن تے حسین تھوڑی سواری کڈی سونی ہے۔ نال میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا سواری کیوں نہ سونی ہوئے، سوار بھی اونٹے ہی سونے نے۔ عظمت یا بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ کون؟ حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے نے، آپ دے ایک طرف بکر صدیق علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک ران دے اوپر جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے نے، علیلہ رضی وقال دوسری سائڈ تے جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدی اپنے بیٹے ابراہیم نال پیار کر رہے نے، کدی اپنی بہن تے اپنی دھی دے بیٹے امام حسین دے نال پیار کر رہے نے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کدی اپنے بیٹے دا منہ چوم رہے نے، کدی اپنے نواسے دا منہ چوم رہے نے۔ جبریل امین میرے آقا علیہ السلام دی بارگاہ چائے آ کے عرض کیتی یا رسول اللہ، سونے اللہ فرماندا ایک سانو دے دے، یا رسول اللہ ایک اپنے کو رکھ لو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابراہیم علیہ السلام دا متھا چومیا، امام حسین دا متھا چومیا، امام حسین دا متھا چوم کے فرمان لگے حسین بیٹا یاد رکھی اج میں تیرے تو اپنا پتر مارن لگا وا۔ امام حسین نے حالے لالچ کیتی نانا تو تے میرے اوپروں اپنا ایک بیٹا ماریا ہے، سونیا کربلا دا میدان سج لین دے، حسین بدتر تن تیرے دین تے قربان کرے گا۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ کون؟ حسین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گلی وچ جا رہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے کنا وچ امام حسن تے حسین دے روندیاں دی آواز آئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فاطمہ میرے بچیاں نوں چپ کرا دے، جدوں حسن تے حسین ہوندے نے میرے دل نوں تکلیف ہوندی ہے۔ عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو، عظمت آل نبی بھول نہ جانا لوگو۔ امام حسین سرکار
رضی اللہ تعالی عنہ عزیزان دی وقار اس طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے دراز بیان کیتا. سرکار نے فرمایا حسین منی وانا من حسین میرے وچوں تے میں حسین دے وچوں ہاں. عزیزان دی وقار تھک نہیں گئے شہادت پڑھی پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اپنے نواسے دے نال بے انتہا پیار کیتا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام امام حسن امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی گردن کے اوپر بوسے دیندے سن. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے نواسے دے لباں نوں فرمایا اس طرح چوستے سن جویں کوئی انسان کھجور دی گٹک چوسدا ہوندا ہے. اے جے میرے آقا نے اپنے نواسے دے نال پیار کیتا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زندگی دے اندر ہی آپ نے یہ شہادت دے دی سی کہ میرے اس بیٹے حسین کو میری امت کربلا دے میدان شہید کر دے گی. علیدہ نے دل پاک 60 ہجری آئی. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دا وصال ہویا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سی کہ میرے تو بعد 30 سال تک خلافت قائم رہے گی. اس تو بعد فرمایا سی کہ حکومت کا نظام جڑا ہے وہ نوجوانوں کے ہاتھ میں آ جائے گا کہ وہ حکومت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیں گے. 30 سال جڑے نے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 سال پا کے امام حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ 10 سال پا کے امام ابن حضرت عثمان غنی حضرت علی اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 مہینے پا کے 30 سال پھر پورے ہوتے ہیں. جدو آپ نے صلح فرما لی امیر معاویہ دے نال. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے نام پر بڑی تکلیف ہوندی ہے لوگاں نوں. بھائی وہ تو یزید دا باپ ہے انہوں تسی کیوں چنگا کہتے ہو؟ بھائی پتر گندا نکل آوے تے پیو دا قصور تھوڑی ہوندا ہے. میری اولاد ہوے جو بیٹا برا نکل آوے شرابی نکل آوے زانی نکل آوے کوئی میرا گریبان نہیں پھڑے گا آ کے. کوئی چنگیاں وچوں ماڑے بھی نکل آندے نے ماڑے وچ چنگے بھی نکل آندے نے. تے آپ نے جدوں آپ دا وصال ہویا 60 ہجری آئی تے یزید لانتی جدوں تخت دے اوپر تخت نشین ہویا اس لانتی نے سب تو پہلے اپنے جتنے بھی قریبی ساتھی انہوں نے بلا کے مشورہ کیتا بھائی اے میرے مشورہ دو کہ میری حکومت کس طرح مضبوط ہوے گی. انہوں نے مشورہ دیتا کہ مدینے کے اندر 3 ہستیاں نے. ایک ہے حضرت عبداللہ بن عمر اور ایک ہے عبداللہ بن زبیر اور ایک ہے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ. ان تینوں بندے نے اگر تیرے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی تو پھر تیری حکومت مضبوط ہو جائے گی. تیرے فوراً خط بھیجے مدینے کے اندر مدینے کے گورنر نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ کہ سب تو پہلے امام حسین کے کولوں میری بیعت لئی جاوے. امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ سے نال مشورہ کیتا کہ جڑے آپ کے رفقا سن آپ فرماندے نے کہ مینوں پتہ ہے مینوں سنن وچ آیا ہے کہ حسین نماز اپنا یزید نماز نہیں ادا کرتا. اگر کبھی پڑھتا بھی ہے تو وقت تو بے وقت پڑھ لیتا ہے. فرمان لگے میں بھی سنیا کہ یزید ہر وقت شراب کے نشے میں دھت رہتا ہے ناچ گانا ہر وقت دیکھتا رہتا ہے. فرمایا میں سنیا کہ سخی ماں اور سخے بیٹے کا نکاح بھی آپس میں کروا دیتا ہے. فرمایا میں تے نواسا رسول اللہ میں کبھی بھی اس لعنتی دے ہاتھ تے بیعت نہیں کر سکتا. آپ نے جدو مسلسل خطہ اجارے یزید دے نعمان بن بشیر کو اندر سنو سو کے مدینے دے تے آپ کو سارے خط لیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ دی بارگاہ وچ پیش کرتے سن. لیکن سر حضور میرے واسطے کی حکم ہے. آپ نے فرمایا آپ نے جدو دیکھا کہ ہن یزید لعین باز نہیں آ رہا تو آپ پتہ چل گیا سی کہ اس یزید نے اگر میں ہن مدینے میں چلے تے نے سرکار نے مدینے اوپر حملہ کر دینا. آپ نے ارادہ فرمایا کہ چلو مدینہ چھوڑ دیئے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقاء اپنے ساتھیوں اپنے جتنے بھی بیٹے سن سب نے فرمایا بچوں تیاری کرو اسی آج سرکار دا مدینہ چھوڑ دے. جس جگہ تے انسان پیدا ہویا ہوئے جوان ہویا ہوئے پلیا ہوئے اس جگہ چھوڑنی بڑی مشکل ہوئی ہے.
امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیصلہ کیتا کہ سرکار کا مدینہ چھڑ دینا ہے. اپنے گھر والے نو آقا امام حسین سرکار فرما کے آئے کہ تسی تیاری کرو میں آخری باری اپنے نانے نو مل کے آیا. امام حسین سرکار اپنے نانا جان دے روزے اوپر آئے کیتی نانا جڑے وعدے تو ساڈے کولوں بچپن چ لیندا رہیا جس شہادت یہ خبر نانا تو پھاڑی زندگی میں دیتا رہا اپنی زندگی میں دے گیا. عرض کیتی نانا جی وہ شہادت پوری کرنے دا ویلا آ گیا ہے. عرض کیتی نانا حسین ہن آخری واری تھانوں ملن واسطے آیا وا. عرض کیتی نانا دنیا آندی رہے گی جاندی رہے گی حسین ہن چلے مڑ قیامت تک واپس نہیں آنا. عزیزاں نے دیوکان امام حسین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دی قبر نو کلاوے وچ لے آیا ہے. امام حسین سرکار دا پتا رو رہے روندے امام حسین دی اچانک اکھ لگ جاندی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خواب اندر تشریف لے کے آئے. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین بیٹا ان اللہ مع الصابرین. فرمایا بیٹا اللہ صبر کرنے والے دے نال ہوندا ہے. بیٹا ہن او ویلا آ گیا ہے جنیاں خبراں میں اپنی زندگی دے اندر دیندا رہیا. بیٹا انہاں صبر کرنا ہے تاکہ قیامت والے قیامت تک آنے والی میری امت کو تیرے صبر کو دیکھ کے جا میں بیٹا صبر ایسا کرنا ہے کہ قیامت تک آنے والے میرے امتیاں نو تیرا صبر دیکھ کے جا دے کہ امام حسین نے صبر کی میں کیتا سی. امام حسین اپنے نانا جان دے روزے دے اوپر حاضری دے کے اپنی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے روزے دے اوپر حاضری دیتی. حاضری دے کے آپ نے گھر آئے دیکھیا تے قافلہ تیار ہو گیا. قافلے دے اندر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا علی اکبر علی اصغر امام زین العابدین سرکار حضرت قاسم حضرت اونا محمد ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی حبیب ابن مظاہر میرے آقا حسین دے یار ملی سجن دوست سارے اکٹھے ہو گئے. ایک بیٹی امام حسین نے اپنے مدینے چھوڑ دی تھی جس کا نام سیدہ سغرا رضی اللہ تعالی عنہا نے. جدوں امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دا قافلہ تریا لوگ اپنے گھراں دے وچوں باہر نکل آئے. کوئی آ کے امام حسین دے قدم پھڑ رہا ہے, کوئی علی اکبر دا دامن چوم رہا ہے. عورتاں آ کے سیدہ زینب دی بارگاہ وچ عرض کر دیا کہ تسی مدینے والے ہو, مدینہ چھڑ کیوں جا رہے ہو؟ امام فرمان لگے مدینے والے ہو مدینہ تھانوں مبارک ہوئے. مدینے والے لوگ کہنے لگے حضور سچی پوچھو کہ مدینے والے تسی ہو؟ لوگ مدینے تھانوں ملن واسطے آندے نے تسی کس نو ملن واسطے جا رہے ہو؟ امام حسین نے فرمایا اگر ہن حسین مدینے رہیا تو اسلام دی حقاں دی حفاظت پھر کون کرے گا؟ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جنہوں اپنی ماں فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دے اجرے تو تالا مارے ہیں تو بیٹھر والے دن چیخاں نکل گئی ہیں. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جندرہ مار کے کہہ دیا اماں میں چلی اماں جیڑے بیڑے وچ میں لوڑیاں دے دی رہی ہیں اجو میں میرا چھڑ کے جا رہی ہیں. جیڑے ویلے سیدہ زینب نے اپنی ماں فاطمہ دے حجرے جندرہ ماریا تو سیدہ زینب رو کے فرما دیئے جندرے مار حسین سرکار جو گلی میں گزر جا رہے ہیں سارا مدینہ آپ کے پچھا جا پچھے لگے آ رہے ہیں. آج جو کوئی انسان عمرہ کرنے واسطے جاتا ہے آخری ویلے جنہوں سرکار دے روزے اوپر حاضر دیندے نے عزیزہ نے دیوکار ہر مسلمان دیا چیخاں نکل جاندیاں نے رو رو کے عرض کرتے سونے آپ تیرا مدینہ چھوڑ چلے آئے سونے زندگی نہیں میں
مینوں پھر بلائی میں تیرے روزے دے اوپر حاضر ہوواں گا۔ پر یارو اس حسین نے مدینہ کیویں چھڈیا ہوئے گا جڑا جمیا بھی مدینے اندر ہے، جڑا پلیا بھی مدینے اندر ہے، جدی جوانی بھی مدینے اندر ہے، جدی شہرہ بھی مدینے اندر ہے، جدے نانے دی قبر بھی مدینے اندر ہے، جدی ماں فاطمہ دی قبر بھی مدینے دے اندر ہے۔ امام حسین سرکار جناب والا قافلہ چلے جدو مکے آ گیا، ادھر لوگ حج کرنے واسطے مکے آ رہے ہیں، امام حسین حج بچان واسطے کربلا تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ امام حسین سرکار لوگ حج کرنے واسطے مکے آ رہے ہیں تے نبی دے گرانے والے حج بچان واسطے کربلا جا رہے ہیں۔ امام حسین سرکار نے مکے دے اندر جو ڈیرے لائے نہ آ کے تے کوفیاں دے لگاتار خطاب مارے ہیں کہ حضور تسی کوفے تشریف لے کے آ جاؤ، اسی یزید دے خلاف تھاڑے حق پر بیعت کریں گے، تسی آل رسول ہو، تھاڑا حق ہے کہ تسی خلیفہ بنو وقت دے۔ بعض روایت اندر آتا ہے کہ 12,000 خط آئے کوفیاں دے، تے بعض کی روایت آتا ہے کہ 40,000 خط بھیجے کوفیاں والے نے، کوفے والے نے۔ امام حسین جو دیکھا کہ اتنے خط آگے نے تے آپ نے مکہ چھوڑنے دا فیصلہ فرما لیا۔ جدو آپ مکے چو نکل لگے تے مکے دے سارے صحابہ جتنے بھی سن انہوں نے مشورہ دیتا کہ حضور مکہ چھوڑ کے کوفے نہ جاؤ، کوفی لا یوفی، کوفے والے کہتے کسی نے وفا نہیں کرتے، انہوں نے تھاڑے بھائی امام حسن کو بھی زہر دیتا، تھاڑے باپ علی نے بھی انہوں نے قتل کیتا، شہید کیتا، حضور تسی مکہ چھوڑ کے کوفہ نہ جاؤ۔ امام حسین سرکار نے فرمایا اگر میں کوفے نہ گیا تو کل قیامت والے دن کوفی اگر میرے نانے دی بارگاہ میں سچے ہو گئے کہ سونے اسی تے تیرے نواسے نو بلاندے رہے سی، اگر یاد آندا تے ہو سکتا سی اسی یزید دے ظلم تو بچ جاندے۔ آپ نے فرمایا میں تو اپنے نانے دی بارگاہ میں سچا ہونے واسطے جا رہا ہوں، بھائی میں تو اپنے نانے دی بارگاہ میں سچا ہونے واسطے جا رہا ہوں۔ میرا نانا کہتے میں یہ نہ پوچھ لے کہ حسین تین انہوں نے بلایا سی کیوں نہیں گیا؟ امام حسین سرکار جو جنم لگے نا کسی نے مشورہ دیتا کہ تسی خود نہ جاؤ، اپنا کوئی نمائندہ یا اپنا کوئی سفیر بھیجو، وہ تھانو جا کے کوفے دے حالات دیکھ کے دسے گا، پھر تسی کوفے جائیے۔ آپ نے امام مسلم بن عقیل اپنے کزن چچا دے بیٹے نو آپ نے اپنا نمائندہ بنا کے بھیجیا، آپ گئے کوفے دے اندر۔ پہلے دن کوفے والے نے 40,000 کوفیاں نے امام مسلم بن عقیل دے ہاتھ پر امام حسین واسطے بیعت کر لی۔ آپ نے جدو دیکھا کہ لوگ ساڑھے نال لے تے آپ نے خط لکھ دیتا امام حسین نو کہ حالات ٹھیک ہے تسی بھی کوفے آ جاؤ۔ آپ دا خط ملیا امام حسین سرکار کو تے امام حسین سرکار نے سفر شروع فرما لیا۔ کوفے والے بے وفا ہو گئے، علی دوستو انہوں نے بے وفائی کی تھی، عبید اللہ ابن زیاد لانتی انہیں آ کے ڈرایا دھمکایا کہ بھئی حکومت بڑی سٹرونگ ہے، طاقتور ہے، کوئی حکومت کے مقابلے آیا تے وہ ماریا جائے گا۔ 40,000 بندہ امام مسلم بن عقیل دے مگر نماز پڑھنے واسطے کھڑا ہوا ہے، عصر کی نماز پڑھنے واسطے 40,000 بندہ پیچھے کھڑا ہے۔ جب میرے امام نے سلام کیا صرف آپ کا لے رہ گئے، نال اپنے 2 بیٹے موجود کے پاس، صرف 2 بیٹے رہ گئے، 40,000 کا مجمع نماز کے دوران ہی غائب ہو گیا۔ امام مسلم بن عقیل یہ بھی ایک دردناک بات ہے کہ آپ کی شہادت کیویں ہوئی، آپ کو ظالموں نے شہید کر کے آپ کا سر جڑا ہے وہ کوفے دے بازار اندر لٹکا دیتا۔ امام حسین سرکار جو کہ خط مل گیا سی اپنے بھائی دا، اپنے کزن دا، آپ نے سفر شروع فرما دیتا۔ رستے دے اندر عرب دا ایک شاعر ہوتا سی، وہ دی ملاقات امام حسین سرکار دے نال ہوئی۔ آپ نے پوچھا بھئی سنا کوفے دا کی حال ہے؟ کہنے لگا دل تھوڑے نال ہے، تلواراں حکومت دے نال ہے۔ اے حسین دل تھوڑے نال ہے لیکن تلواراں انہاں دی حکومت دے نال ہے، کوفے نہ جایا جے۔ کوفے وچ میں تھوڑے بھائی مسلم بن عقیل دا سر لٹکیا ہویا دیکھ کے آ رہا ہاں۔ کوفے دے بازار اندر تھوڑے بھائی مسلم بن عقیل دا سر کٹیا ہوا ہے، انہوں نے لمکا دیتا ہے، لٹکا دیتا ہے۔ امام حسین دے جملے تو قربان جاواں، کوئی جملہ ایسا نہیں ملتا میرے امام حسین۔ آپ نے جڑا جملہ ارشاد فرمایا اے شاعر یہ تے دس سر کٹیا ویکھیا یا سر جھکیا ہویا ویکھیا ہے؟ سر کٹیا ویکھیا ہے،
جھکیا تو نہیں ویکھیا، آکھن لگا کٹیا ویکھیا جھکیا نہیں ویکھیا۔ امام حسین سرکار نے سفر شروع فرمایا، رستے دے اندر خور بن یزید تیمی انہیں آکے 1000 لشکر دے نال، یزیدی لشکر سی 1000 دے نال، انہیں آکے امام حسین نہ کوفے نہیں جان دیتا، کوفے تو قریبی نے امام حسین کا قافلہ کربلا وال موڑ دیتا۔ میرے امام حسین سرکار جدوں کربلا دے میدان اندر آئے تھے، میرے امام حسین نے پوچھا بھئی قافلے والے ہو کسی کو پتہ ہے اس جگہ کا نام کی ہے؟ اس نے آخیا کہ حضور کے دا نام ماریہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو یہ دا اور نام ہی ہے۔ پچھو ایک بندے دی آواز آئی، حضور انہوں کربلا بھی آکھیا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا پھر ڈیرے لا دے حسین دی وقت لگائے ہی ڈیرے لا کے امام حسین سرکار دے دو محرم الحرام کربلا دے اندر امام حسین تشریف لے کے آکے اور بن یزید تیمی جڑا آپ نو موڑ کے تھے لے کے آیا سی، امام حسین سرکار 3 4 5 6 7 8 محرم تک 7 محرم تک یزیدیاں دے نال مذاکرات ہوندے رہے۔ یزیدی کہن کہ حسین بیعت کر لے، آپ نے فرمایا میں بیعت کیویں کر سکتا ہوں، میں نواسہ رسول دا میں تیری لعنت دی بیعت کیویں کر سکتا ہوں؟ اگر آج حسین نے بیعت کر لی پھر قیامت تک آنے والی امت کو سبق مل جائے گا کہ نبی دا نواسہ ہو کے ظالم نے ہاتھ سے بیعت کر سکتا ہے، ایسی بھی کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا بیعت نہیں ہوئی، یزیدی کہنے لگے پھر جنگ واسطے تیار ہو جائے۔ 7 محرم الحرام یزیدیاں نے امام حسین سرکار دا پانی بھی بند فرما دیتا، دریائے فرات کے کنارے پر انہوں نے فوجی قائم کرتے کہ بھائی کوئی بھی آل رسول کا نمائندہ پانی لے کے نہ جا سکے تھے۔ 7 محرم الحرام بھی مذاکرات ہوندے رہے، 8 بھی مذاکرات ہوندے رہے۔ جدو 9 محرم الحرام دی رات آئی، دن آیا نا، تو یزیدیاں نے سمجھا کہ بھائی ہن حسین نے بیعت نہیں کرنی، ہن جنگ ہی کرنی پینی تھی۔ سارے یزیدی 30,000 کا لشکر 72 بندے دے مقابلے میں بھیجے ہیں۔ انہوں نے آ کے جدو حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، امام حسین نے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیا، فرمایا جا عباس انہوں نے کہہ کیا کہ جنگ تے پکڑنی ہے، جنگ کچھ ساڑھے نال کرنی ہے، سانو ایک رات کی مہلت دے دیو، اسی اپنے رب کی عبادت کر لیے، اسی اپنے رب کی عبادت کر لیے۔ 3 دن دے دریائے سید ہوئیاں خشک زبانہ، ہوئیاں خشک سختیاں زبانہ، شیر بھی ود جانا دتیاں میرے علی نے شیر جوانہ۔ عدیدہ نے دی وقار حسین دا نام لینا آسان ہے، حسین نے کردار کو اپنانا بڑا مشکل ہے۔ ہر بندہ لنگر دی سبیلہ لائی جا رہے ہیں، پانی دی لنگر تقسیم کری جا رہے ہیں، لیکن حسینی بڑا واسطے امام حسین نے کردار کے اوپر بھی عمل کرنا پڑے گا۔ آپ نے ایک رات کی مہلت لئی، 9 اور 10 کی جڑی رات سی یہ بھی کربلا والے کے اوپر بڑی مشکل سی، 10 اور 11 کی جڑی رات سی یہ بھی کربلا والے کے اوپر بڑی مشکل سی۔ میرے امام حسین سرکار جڑے جلے کربلا دے میدان اندر آئے 9 محرم الحرام والے دن، میرے امام حسین سرکار نے اپنے حجرے وچ اپنے سارے سنگیاں نوں بلا لیا، سارے دوستاں نوں اپنے سامنے بٹھا لیا۔ امام حسین سرکار فرما لگے دوستو یارو بیلیو، یزید دی جنگ میرے نال ہے، یزید میری جان دا دشمن ہے، یزید مینوں قتل کرنا چاہتا ہے، میں تھانوں اجازت دینا وا، جیڑا جانا چاہے جا سکتا وا، میں اودے تو ناراض نہیں ہوواں گا، میری طرفوں نوں اجازت ہے۔ امام حسین سرکار نے اپنی گل کرنے تو بعد چراغ بند کر دیتا، جڑے ویلے عدیدہ نے دی وقار امام حسین سرکار نے چراغ بند کیتا، تھوڑا جہا کھڑکا ہویا، امام حسین سرکار لگیا کہ اٹھ کے چلے گئے نے، لیکن جب تھوڑی دیر تو بعد امام حسین سرکار نے چراغ جلایا، پتہ لگیا جڑے اگے دور بیٹھے سن اور امام حسین دے قریب آ گئے، جڑے دور سن نا، جدو امام نے کہا جڑا جانا چاہے جا سکتا، اٹھ کے اور قریب آ گئے، آخر لگے کہ حسین اگر اسی آج تینوں چھڑ کے چلے جاؤں گے، کل نو پھر تیرے نانے نو کی منہ دکھاواں گے؟ اگر سرکار نے پوچھ لیا کہ تو کربلا دے میدان اندر میرے نواسے نو ہاتھ چھڑ کے آ گیا وا، آج کیڑے منہ دے نال ساری شفاعت مانگ رہے وا؟ امام حسین نو فرمان لگے آپ دے یار کہ حسین اگر اللہ سانو ایک زندگی دے، پھر دوسری زندگی دے، تیسری زندگی دے، فرمایا اللہ سانو 1000 مرتبہ زندگی
حسین تو سانو کی سمجھے تاریخ دے اندر دو ہستیاں دے یار بڑے وفادار سن، ایک میرے نبی دے یار بڑے وفادار سن، ایک حسین دے یار بڑے وفادار سن۔ 313 کلے ہزار دے مقابلے آگے سے جنگ بدر والے دن اسی طرح امام حسین سرکار المختصر امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم الحرام دا جدوں آپ رات آئی امام حسین علیہ السلام جدوں فقا نکلنے پہلے نے اپنا جان نماز بچھایا ہوا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدے نے سر رکھیا ہوا ہے۔ امام حسین سرکار علی گاہ نے وقار آئیے سنیے سماعت کیجئے۔ امام حسین سرکار نے ساری رات اپنی عبادت میں گزار دیتے۔ علی گاہ نے وقار اپنی بہن زینب کو اپنے قریب بلایا۔ میرے امام حسین فرمان لگے میری بہن زینب، امام حسین کی بہن نے کہتی جی آپ نے فرمایا زینب کربلا تو مدینے تو لے کے کربلا تک میرا سفر سے، آپ فرمان لگے صبح 10 محرم الحرام ہے، کل میرا سفر ختم ہو جانا ہے، اے میری بہن کل تو تیرا سفر شروع ہو جانا ہے۔ علیدہ نے دیوکار سیدہ زینب فرمان لگی ہے حسین پریشان نہ ہو، اگر تو علی دا بیٹا ہے میں بھی علی دی بیٹی ہاں، اگر تیری رگاں وچ علی دا خون ہے میری رگاں وچ بھی علی دا خون ہے۔ امام حسین سرکار دی بہن فرمان لگی حسین مدینے تو لے کے کربلا تک دنیا تینوں یاد رکھے گی، پر کربلا تو لے کے شام دے بازار تک تیری بہن زینب دا صبر یاد رہے گا۔ فرمایا حسین پریشان نہ ہو، مدینے تو لے کے کربلا تک لوگ تینوں یاد رکھیں گے، پھر کربلا دے میدان تو لے کے شام دے بازار تک تیری بہن زینب کو یاد رکھا جائے گا۔ امام حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری رات رب کی نماز پڑھتے گزار دیتی، ساری رات اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کے گزار دیتی۔ جڑے ویلے دن چڑھیا 10 محرم الحرام دا خودی دن جدوں چڑھیا صبح دا ویلا ہویا، میرے امام نے فرمایا علی اکبر بیٹا اس قلعے تے کھڑے ہو کے اذان پڑھ۔ علی اکبر سرکار نے اذان پڑھی، میرے امام حسین نے جماعت کرائی، نماز ادا ہو گئی۔ امام حسین سرکار اپنے بیٹے علی اکبر کو فرمان لگے بیٹا جا ذرا اس میدان دا جائزہ لے کے آ جتھے اکثر نال جنگ ہونی ہے، جا ذرا اس کربلا دا جائزہ لے کے آ ویکھ کے میدان کس طرح دا وا۔ علیدہ نے دیوکار میرے امام دا 18 سال دا شہزادہ علی اکبر جڑا تصویر مصطفیٰ ہے، جڑا میرے آقا علیہ السلام دا ہم شکل ہے، جنہوں دیکھ کے لوگوں نے میرے آقا علیہ السلام دی یاد آ جاتی ہے۔ امام حسین سرکار دا شہزادہ کربلا دے میدان اندر آیا، میرے امام حسین دے شہزادے نے کربلا دا جائزہ لیا۔ امام حسین دے شہزادے نے کیا آپ فرماتے میں کہ ایک بی بی پردہ پوش ہے، علیدہ نے دیوکار اور اس عورت نے سر تو لے کے پردہ پیرن تک پردہ کیتا ہوا ہے، ہاتھ دے اندر چادر پھڑی ہوئی ہے، نالے رو رہی ہے، نالے کربلا دی ریت صاف کر رہی ہے۔ علی اکبر سرکار اس عورت کے قریب گئے، جا کے پوچھ تیرے بی بی تو کون ہے؟ بی بی آواز نہیں دیتی، جناب والا روئی جا رہی ہے، نالے ریت صاف کری جا رہی ہے۔ امام علی اکبر فرمان رہے بی بی کون ہے؟ بی بی آواز نہیں دے رہی، نالے کربلا دی مٹی صاف کری جا رہی ہے۔ علی اکبر سرکار دی اکھاں وچوں بھی آنسو آ گئے، عورت بھی روئی جا رہی ہے لیکن جواب نہیں دے رہی۔ علی اکبر سرکار واپس آ گیا کہ امام حسین سرکار دی بارگاہ عرض کیتی ابا جان کربلا دا جائزہ لے کے آ گیا ہاں، عرض کیتی ابا جان میدان بالکل صاف ہے، لیکن بابا جی میں ایک بڑی عجیب گل ویکھی ہے۔ امام حسین سرکار فرما لگے بیٹا دس کیڑی گل ویکھی ہے؟ امام علی اکبر عرض کرتے ہیں بابا جدوں میں کربلا دے میدان اندر گیا ہاں، عرض کیتی بابا جدوں میں جائزہ لے رہا ہاں میں ویکھیا ایک بی بی پردہ پوش ہے، سر تو لے کے پیراں تک انہیں پردہ کیتا ہوا ہے۔ عرض کیتی بابا اپنے چادر نال کربلا دی ریت صاف کر رہی ہے، کربلا دی مٹی صاف کر رہی ہے، بابا روڑے سیر تے کر رہی ہے، پتھر سیر تے کر رہی ہے۔ عرض کیتی بابا میں قریب جا کے پوچھتا رہا بھائی تو کون ہے؟ عرض کیتی بابا بی بی بولتی نہیں ہے، روئی جا رہی ہے۔ علیدہ نے دیوکار میرے حسین بادشاہ سرکار دی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے آقا حسین فرمان لگے بیٹا جان دو بھائی کون ہے؟ عرض کیتی بابا میں
سینے دے اندر حسین جوان ہویا ہے، اما جس ویڑے دے اندر حسین نو قرآن دیا لوڑیاں پڑھ کے سنا دی رہی، اما ہن ویلا آ گیا مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ عزیزاں نے دی وقار امام حسین سرکار فرمانے علی اکبر بیٹا میں اپنی ماں دی قبر تے روتا رہا، اچانک میری ماں دی قبر ہلی، ماں دی قبر وچوں آواز آئی پتر حسین رونا، بیٹا میں تیرے نال وعدہ کر دیا کہ جدوں تیر تے تلواراں دے زخم کھا کے بیٹا جدوں گھوڑے تے زمین والے آئے گا بیٹا تیری ماں تیرے نال وعدہ کر دیے تینوں زمین تے نہیں ڈگن دیواں گی، تھلے فاطمہ دی جوڑی ہوئے۔ فرما لگی بیٹا حسین رونا، میرے بیٹے رونا، میں تیرے نال وعدہ کر دیا جدو تیران دے تلوار دے زخم کھا کے گھوڑے تو زمین پر لائے گا تیری ماں تینوں زمین تے نہیں گرن دے گی بلکہ اپنی جوڑی میں اٹھا لے گی۔ آپ نے فرمایا بیٹا میری ماں کربلا دی مٹی صاف کر اس واسطے کر رہی ہے ایتھے میرے بیٹے حسین نے گرنے ایتھے میرے بیٹے دے زخم وچ کوئی پتھر نہ چپ جاوے، کوئی کنکر نہ چپ جاوے، ایتھے میرے حسین کو اور تکلیف نہ ہوئے۔ المختصر عزیز دوستو امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ جنگ دا وقت آ گیا، سب تو پہلے جنگ ہوئی، جتنے بھی امام حسین سرکار دے یار میری سارے کٹھے ہو کے لڑن واسطے گئے، یزیدیہ نے حملہ کیتا، سب نے جتنے بھی حسین بادشاہ سرکار دے یار سن جرأت اور بہادری دے نال یزیدیہ دا مقابلہ کیتا، لیکن 30,000 فوج دے کے 72 تن کتنی کتنے ٹک سکتے سن۔ امام حسین سرکار دے یار قربان ہو گئے سارے۔ اس تو بعد پھر جنگ ہوئی، کلا کلا بندہ جانا سی جا کے یزیدیاں دے نال جنگ کرنے واسطے آنا سی۔ امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تیاری فرمائی، آپ نے جب تیاری فرمان لگے تے آپ نے سر پر جو دستار رکھنے لگے تے علی اکبر آپ کی بارگاہ چاہ کے عرض کی بابا جان میرے ہنڈیاں تسی کیوں قربان ہونے واسطے جاؤ؟ بابا ساڑھی جوانی کس کام آنی ہے؟ آقا حسین فرمان لگے علی اکبر تینوں نہیں جان دینا، تو تے میرے نانے دی تصویر ہے بیٹا، تینوں ویکھ لیتے ہیں پردیس اندر نانے دی یاد زیادہ رہتی ہے، بیٹا تینوں نہیں جان دینا۔ عرض کی تھی بابا اگر مینوں نہیں جان دیتا تے لوگوں نے گلاں کرنیاں نے، حسین نے لوگوں نے پتر مروا دیتے اپنے کو بچا کے لے گیا۔ امام حسین سرکار فرمان لگے بیٹا بے شک تو میرا بیٹا ہے لیکن تینوں پالیا تیری پھپھو زینب نے، جا بیٹا اپنی پھپھو دی بارگاہ میں چلا جا کر تیری پھپھو تینوں اجازت دیتی ہے تے پھر میری طرفوں بھی اجازت ہے۔ علی اکبر سرکار اپنی پھپھی زینب دی بارگاہ میں آئے، زینب نے اپنے دو نکے نکے بچیاں دی لاشاں رکھیاں ہوئیاں نے، کدی اپنے بیٹے کون دا منہ چوم دی ہے کدی محمد دا منہ چوم رہی نے، رو کے فرما دیا نے بھی اٹھو اے ماں دے سینے لگ جاؤ۔ عزیزاں نے دی وقار سیدہ زینب اپنے بچیاں دی لاشاں سامنے رکھیاں دارو کتار ہو رہیاں۔ علی اکبر سرکار نے جا کے آواز دی عرض کی تھی پھپھو جان کہ میں اندر داخل ہو سکتا وا؟ سیدہ زینب نے جو دیکھیا میرے نانے دی تصویر آئی ہے، علی اکبر شہزادہ آیا ہے۔ عزیزاں نے دی وقار سیدہ زینب اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیں، اپنے بھتیجے نو سینے نال لایا۔ عزیزاں نے دی وقار علی اکبر سرکار نے عرض کی تھی پھپھو آج میں تیرے کو ایک چیز کا سوال کرنے واسطے آیا وا۔ سیدہ زینب فرمان لگی بیٹا اگر مدینے ہوندا پترا میں تیرے قدمہ تو کائنات بار کے سٹ دینی سی، پر علی اکبر پترا میرے کو پانی نہ مگی، وے پترا میرے کو پانی کوئی نہیں، پر بیٹا میرے کو جان منگے گا میں جان بھی تیرے قدمہ تو نثار کر دے مانگی۔ عرض کی تھی ابا عرض کی تھی پھپھو جان میں جان لین نہیں آیا، میں تے جان دے دی جان لین واسطے آیا وا۔ سیدہ زینب نے جو سنیا آپ گش کھا کی زمین دے گر گئیاں بے ہوش ہو گئیاں۔ امام حسین سرکار دوڑے دوڑے آئے، آپ نے فرمایا علی اکبر بیٹا اپنے قدم پھپھو دے ہونٹوں پر رکھ دے۔ علی اکبر سرکار نے قدم چم چم کے اپنی پھپھو میں جگایا، جڑے میں نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش آیا، فرمان لگی علی اکبر بیٹا میں تینوں نہیں جان دینا، بیٹا بے شک
حسین دا پتر ہے پر میں تینوں اپنے بچے نالوں ود کے پیار کیتا ہے بیٹا تو میرے نانے دی تصویر ہے میں تینوں جان نہیں دینا علی اکبر سرکار نے عرض کیتی پھپھو جان تسی اپنے بیٹے تے قربان کر دیتے نے ابو بکر بن علی بھی قربان کر دیتا عمر بن علی نے بھی قربان کر دیتا عثمان بن علی نے بھی قربان کر دیتا لیکن میری باری ہے یہ نہ کرو مینوں بھی اجازت عطا فرما دیو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے علی اکبر سرکار کو اجازت عطا فرما دی میرے امام حسین سرکار بادشاہ اپنے بیٹے نو لے کے اپنے خیمے اندر آئے میرے امام حسین سرکار جب اپنے بیٹے نو لے کے خیمے دے اندر آئے نا امام حسین سرکار اپنے بیٹے نو تیار کیتا اج لوگ اپنے بیٹیاں نو بیاہ واسطے تیار کرتے ہیں بیاہ واسطے تیار کرا کے سونا لباس پہنا کے انہوں کار اندر یا گوڑی کے اندر سوار کر دیں جا بیٹا اللہ جس گھر با حسین تیری عظمت کو قربان جاواں بیٹے نو تیار کر کے جنگ واسطے توڑ رہے امام حسین سرکار اپنے بیٹے نو تیار کیتا سر دے اوپر سرکار علیہ السلام نے دستار سجائی امام شریف سجایا ہاتھ پیش علی دی ذوالفقار پکڑائی فرمایا جا علی اکبر سے تینوں رب دے حوالے کیتا علی اکبر سرکار جڑے ویلے عزیزاں نے دی وقار امام حسین دے خیمے وچوں باہر آئے یزیدیاں ول گئے یزیدیاں نے ویکھیا کہ لگدا ہے علی آ رہا ہے یزیدی دوروں ویکھ کے سمجھے لگدا علی آ رہا ہے جڑے ویلے علی اکبر سرکار قریب گئے پتہ لگیا علی اکبر شہزادہ آیا ہے علی اکبر سرکار نے جا کے یزیدیاں دے اوپر حملہ شروع کر دیتا گاجر مولی دی طرح آپ یزیدیاں نو کٹ دے جا رہے ہیں عزیزاں نے دی وقار کی یزیدی کہنے لگا اگر آپ شام تک بھی جنگ لڑتے رہے کبھی بھی علی دا پتر پھڑیا نہیں جانا کلیاں مار کرنا فائدہ نہیں ہے سارے کٹھے ہو کے علی اکبر نو گھیرا پا لو عزیزاں نے دی وقار سارے یزیدیاں نے علی اکبر سرکار نو گھیرے وچ لے لیا عزیزاں نے دی وقار ایک ظالم نے تیر ماریا پرچا ماریا میرے علی اکبر سرکار دے سینے وچوں پار ہو گیا جڑے ویلے آپ گھوڑے تو زمین تے آ لگے عرض کیتی ادرکنی یا ابا حسین عرض کیتی میرے بابا حسین نو پھڑیا دے امام حسین سرکار جدوں پتر دی آواز کرنے چاہی کربلا ول دوڑے آپ نے اپنے لک دے اوپر ہاتھ رکھ لیا عرض کیتی بیٹا جا جاتے ہوئے اپنے باپ دا لک توڑ چلے آواں میرے حسین بادشاہ سرکار جدوں کربلا دے میدان اندر آئے عزیزاں نے دی وقار امام علی اکبر کی آواز کبھی سجیوں آ رہی ہے کبھی کھپیوں آواز آ رہی ہے ابا مینوں پھڑیا جے اے میرے بابا حسین مینوں پھڑیا جے امام کبھی سجے جا رہے کدے کھپے جا رہے ہیں علی اکبر دی لاش پر ظالماں نے گھوڑے دوڑا دیتے نے آپ دی لاش جناب والا ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہے حسین کو سمجھ نہیں آ رہی آواز کدھروں آ رہی ہے امام حسین سرکار نے اپنے بیٹے دے ٹکڑے چادر دے اندر پائے امام حسین سرکار نے اپنے بیٹے نے ٹکڑے نو چادر دے اندر اکٹھا کیتا علی اکبر سرکار دی سانس چل رہی ہے عزیزاں نے دی وقار علی اکبر سرکار دے سینے وچوں میرے امام نے پرچھی کڈی ہے جڑے ویلے امام حسین نے سینے وچوں تیر کڈیا ہے علی اکبر دی ہائے نکلی ہے میرے امام فرمانے کہ بیٹا درد ہو رہا ہے عرض کیتی بابا تیر کا درد برداشت ہو گیا لیکن بابا او جڑا اپنی بہن سمرہ دے نال وعدہ کر کے آیا سا کہ میں تینوں 1 مہینے تو بعد آ کے لے جاواں گا بابا او وعدہ یاد کر کے بڑا درد ہو رہا وا میں اپنی بہن دے نال وعدہ نہیں کر سکے پورا کر سکیا عزیزاں نے دی وقار علی اکبر سرکار نے عرض کیتی بابا جان تو تے وقت دا درویش ہے وقت دا ولی ہے میں چاہتی باری اپنی آخری خواہش ظاہر کردا واں عرض کیتی بابا چاہتی باری مینوں میری بہن دا حال دکھا دے میں چاہتی باری اپنی بہن سمرہ نو ویکھنا چاہتا واں میرے امام حسین سرکار نے اپنا ہاتھ بلند کیتا فرمایا علی اکبر بیٹا میری انہاں انگلاں دے درمیان وچ ویکھ علی اکبر سرکار نے جدوں اپنے باپ دی انگلاں دے وچ ویکھیا کہ یہ مدینے دا بازار ہے سیدہ سمرہ اپنے دروازے اگے بیٹھی ہوئی ہے نالے رو کے کہندی ہے علی اکبر ویرا میں صبح دے پنچھی گئے ہوئے شام نو واپس آ جاندے نے میں ویرا اپنی بہن نال 1 مہینے دا وعدہ کر کے گیا سا میں ویرا 6 مہینے گزرے نے تیری کوئی خبر نہیں آئی میں ویرا دروازہ
دا ہوا نال کھڑکدا ہے مینوں لگدا ہے میرا علی اکبر آ گیا ہے علی دا نے وقار سیدہ سغرا نارو کتا رو رہی نے نالے رو کے کہندیاں نے سب پردیسی وطنی آئے اکبر تو بھی موڑ مہارا وعدہ کر کے اپنی جایا میری لین نہ آیا سارا علی اکبر سرکار نے اپنی مین روندیاں ویکھیا علی دا نے دی وقار علی اکبر سرکار دی روح پرواز کر گئی میرے آقا حسین اپنے بیٹے دی قبر بنا رہے اچانک میرے حسین نے دیکھے ایک شتر سوار آ رہا ہے ایک بندہ گھوڑے دے اوپر بیٹھا ہویا حسین وال آ رہا ہے امام حسین دے قریب آ کے کہنے لگا تھے حسین کون ہے امام حسین فرمان لگے کیڑے حسین دی گل کر رہا وا کہنے لگا وہ جڑا مدینے والا حسین ہے امام حسین فرمان لگے ہوندا سا کدی مدینے والا ہوندا سی کدی میں بھی مدینے والا ہن تے قیامت تک دنیا آکھے گی کربلا والا حسین آپ نے فرمایا میں ہی حسین دس تینوں میرے نال کی کام ہے کہنے لگا میں اور کہنے لگا کہ تم حسین نہیں ہو سکتا آپ نے فرمایا وجہ کی ہے کہنے لگا 6 مہینے پہلے حسین مدینے دیکھیا سی میں او دے سر دا کوئی بال چٹا نہیں تیرا کوئی بھی کالا نہیں او دے سر دا کوئی بھی بال چٹا نہیں سی تیرا کالا کوئی نہیں تو حسین نہیں ہو سکتا امام حسین سرکار نے اپنے پتر والے اشارہ کیا فرمایا اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا ایک پتر یوسف پچھڑیا سی اور رو رو کے انہوں نے اکھاں چٹیاں ہو گیا سن اور میرے بال کیوں نہ سفید ہو میرے تے سارے یوسف ٹوٹ گئے نے جدا پتر ٹوٹ جائے 18 سال کا جوان اس باپ کے بال کیوں سفید رہ سکتے ہیں آپ نے فرمایا کدھر آیا ہوا کہنے لگا حسین تیری بیٹی سورنا خط لے کے آیا ہوں امام حسین سرکار کہنے لگا تیرے نانے نے مدینے ہویا ہوا امام حسین سرکار نے جب اپنے اکڑا نانے کی چیزیں مدینے کا نام سنیا امام حسین سرکار نے اکھا بھی چھترو آگئے فوراں فرما لگے دس میری سورنا کی حال ہے کہنے لگا میں تیری بیٹی سورنا خط لے کے آیا ہوا میرے امام حسین فرما لگے تو میری بیٹی نو کیویں جاندا وا کہنے لگا مدینے تو پرا میرا پنڈ ہے میں مدینے شہر دے اندر اپنے بیٹے دی دوائی لین واسطے آیا سا میرے دل چ خیال آیا جاندے ہویا سرکار دے روزے اوپر حاضری دے دینا وا کہنے لگا میں آقا علیہ السلام دی قبر اوپر گیا جا کے میں ویکھیا ایک پردہ دار خاتون ہے ایک بچی سر تو لے کے پردہ تک پیر تک انہیں پردہ کیتا ہویا ہے آقا علیہ السلام دی قبر نو کلاوے وچ لے آیا ہے رو رو کے کہندی ہے نانا ویکھ لے سب پردیسی وطنی آگے صبح دے پرندے گئے ہوئے شام مقرن واپس آگئے پر نانا مینوں لین واسطے کوئی نہیں آیا میرا علی اکبر میر میرے نال وعدہ کر کے گیا سی 1 مہینے بعد لے جاواں گا پر عرض کرتے ہیں نانا 6 مہینے گزرے نے میرا علی اکبر واپس نہیں آیا علی دا نے دی وقار میں اس بچی دے قریب گیا میں پوچھا بیٹی تو کون ہے او کہنے لگی وے دھیان نہ رہی میں نبی دی بیٹی ہاں میں آل رسول ہاں کہنے لگا میں عرض کی تھی سیدنا پریشان نہ ہو جس گھر دی تو ہے میں نے اسے گھر دا نوکر دس روندی کیوں کہنے لگی میں روانا میرا اکبر گیا نہیں آیا میرا اصغر گیا نہیں آیا میرا بابا حسین گیا واپس نہیں آیا کہنے لگے دس سیدہ میں تیری کیڑی مدد کر سکتا وا آپ فرما دیا تو کدھر آیا کہنے لگا میں اپنے بیٹے دی دوائی لین واسطے آیا وا سیدہ سغرا فرما لگی جلدی کر گھر واپس چلا جا تیرا بچہ روندا ہوے گا میرا بھی 6 مہینے کا بیٹا اصغر ہے علیدہ نے دی وقار کہنا ہے عرض کیتی سیدہ دس میں تیری کیڑی مدد کر سکتا وا سیدہ نے مینوں خط دے کے آکھیا کوئی میرے باپ نو خط دے آوے سنے میرا ابا کربلا ول گیا ہے علیدہ نے دی وقار کہنا سونیا تیری بیٹی دا خط لے کے آیا وا میرے امام حسین سرکار نے اپنی بیٹی دا خط پڑھ کے سینے نال لایا خط پڑھیا لکھیا بابا اے بابا کیا نہ نہیں کریندا اے بابا علی اکبر نو بھیج دے کدی مینوں آ کے واپس لے جاوے نالے لکھیا علی اکبر میرا تو تے میرے نال 1 مہینے دا وعدہ
لے جائے. سیدہ سکینہ چیخ مار کے روندی ہے, رو کے کہنی نہیں باجی زبانی سغرا کہنے میرا دیا گلہ کرتی ہے. سارے ٹر گئے نے, اکبر بھی ٹر گیا, عسکر بھی ٹر گیا, عباس بھی ٹر گیا, ابوبکر بھی ٹر گیا. سارے میر اللہ کے رستے تے اللہ دے دین تے قربان ہو گئے نے. میرے آقا حسین خط لے کے علی اکبر دی لاش دے اوپر آئے. علی اکبر دی لاش دے اوپر خط رکھ کے میرے حسین فرمان لگے, اٹھ پر کیسا بیٹھ دیا ویرا, بہن ٹکا کر دیئے. علی اکبر سرکار دی لاش طرف جاتی ہے, آواز آئی شالا مرننا ویر کسے دے نہون ممانیاں بینا, اس بین کا ویر نہ کوئی اس کی دنیا تو لے. امام حسین سرکار عزیز دوستو, امام حسین سرکار نے اپنے بیٹے کو دفنایا. وقت کافی ہو گیا ہے, اگر تسی تھک نہیں گئے تھے پھر اگے چلیے, اگر تھک گئے ہوتے بس کریے آپ تھے چلیے آگے چلیے. امام حسین سرکار امام حسین سرکار اپنے جوان 18 سالہ بیٹے کو دفنا کے جدوں خیمے اندر تشریف لے کے آئے کہ آواز آئی کہ حضور ذرا میرے خیمے وچ آیا جائے. امام حسین اپنی بیوی دے خیمے وچ گئے. آپ نے 6 مہینے دے علی اصغر کو پیش کیتا کہ حضور جاؤ کہ نہ یزیدیہ کو جا کے آکھو بھئی سادہ کا کوئی قصور ہوئے گا, حسین کا قصور ہوئے گا, حسین دے براہوں کا قصور ہوئے گا, یہ 6 مہینے دے بچے دا کی قصور ہے ظالمو, انہوں تے پانی دا گھٹ دے دیو. امام فرمان لگے شہر مانو میں لے جانا ہوں لیکن انہوں نے پانی کوئی نہیں دینا ہے. ارے کہتی حضور تسی لے جاؤ, ہو سکتا ہے کسی مداد والے نے دل سے ترس آ جائے. امام حسین سرکار نے علی اکبر کو جدو اٹھایا, علی اصغر کو جدو اپنے ہاتھوں کے اوپر اٹھایا نا, 6 سال دی سکینہ دوڑی دوڑی آئی, آ کے عرض کی بابا میرے پیر دے چہرے کو ڈھک لو کہ دھوپ نہ لگ جائے میرے پیر کو. بابا میرے بھائی دا چہرہ ڈھک لو, کپڑا کر لو اوپر کہ دھوپ نہ لگ جائے. تقدیر نے آکھیا سکینہ کی کر رہی ہے, یہ کیڑا واپس آنا ہے, یہ بھی کیڑا واپس آنا ہے, سکینہ کیڑے واسطے بچائی جا رہی ہے. امام حسین سرکار جدوں علی اصغر کو لے کے میدان کربلا ول گئے کہ لت دی یزید کہنے لگے لگتا حسین قرآن لے کے صلح کرنے واسطے آ رہے ہیں, حسین قرآن لے کے صلح کرنے واسطے آ رہے ہیں. کہنے لگے اگر صلح کرے گا تو ٹھیک ہے, اگر صلح نہیں کرتا تو اسی قرآن بھی تیرہ دے نال تباہ کر دیں. امام حسین سرکار علی اصغر لے کے جدو آئے نا تو آپ نے آ کے فرمایا یزیدیو میرا تو تھوڑی نظر میں کوئی قصور ہوئے گا, میرے 6 مہینے دے اصغر دا دسو کی قصور ہے. یہ جدو اکھاں پھیردا ہے نا, یہ ماں دا کلیجہ منہ آ جاندا ہے, سانو پانی نہیں دے سکتے, اس 6 مہینے دے بچے چھوٹے بچے نو پانی دے دیو. یزیدی کہنے لگے حسین بیعت کر لے پانی مل جائے گا. آپ نے فرمایا حسین بیعت نہیں کر سکتا. کہنے لگا پھر پانی بھی نہیں ملنا. سارے یزیدی کھڑے نے, حرمت صادق بدبخت لئی لانتی نے تیر ماریا, علی اصغر دے حلق دے وچوں پار ہو گیا. 6 مہینے دا اصغر باپ دی گود تڑپ رہا. کسی دا ایک بچہ فوت ہو جاوے نا تے انہوں راتی نیندر نہیں آتی ہوتی. زندگی بھر میں دیکھے نے ایسے انسان جنہاں نے جوان بچے فوت ہوئے نے, جوان اولاد فوت ہوئی ہے, انہاں بابیاں دے انہاں دے والدین دی اکھاں وچوں آنسو سکے ہوئے نہیں میں کدی ویکھے. پر واہ حسین تیرے صبر تو قربان جاواں, جڑے چل کے آ سکتے نے وہ تو چل کے آج قربان کروا دیتے, جڑے چل کے نہیں آ سکتے اپنی گود وچ لے جا کے وہ بھی قربان کروا دیتے.
علی اکبر سرکار علی اصغر سرکار اسی طرح میرے حسین واپس لے کے آئے. علی اصغر سرکار امام حسین سرکار نے اپنے بیٹے نو جدوں کربلا کی ریت اندر قبر مبارک کھولی, اپنے بیٹے نو جدوں قبر دے اندر رکھیا, اوپر ریت جدوں پان لگے تے حوصلہ نہیں پی رہا اپنے بیٹے دے چہرے دے اوپر ریت پان لگے. امام حسین سرکار اپنے دل دے اوپر پتھر رکھ کے اپنے بیٹے دے چہرے دے اوپر ریت پا کے قبر بنا کے امام حسین سرکار اٹھے تے اپنے خیمے وال واپس آ گئے. امام حسین سرکار آپ نے جدو دیکھا کہ کوئی نہیں بچیا جڑا حسین دی مدد کر سکے, یزید لعنتی کہنے لگے حسین باہر آ, حسین جلدی کر باہر آ, ساڑھے کو اتنا ٹائم نہیں ہے, اسی نماز نہیں پڑھنی. ایک وہ شہزادے نے جنہ دی خاطر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے لمبے کرتے دے سن, جنہ دے اوپر ہر نمازی نماز اوپر درود بھیجدا ہے, سلام بھیجدا ہے. لعنتی یزید اس حسین کو کہہ رہے ہیں حسین باہر آ, نماز بھی ادا کرنی ہے. بھئی نبی دے نواسے نو شہید کر کے لعنتیو تھوڑی بڑی نماز باقی رہ گئی. امام حسین سرکار نے خود تیاری کی تھی. جڑے ویلے میرے امام حسین سرکار نے تیاری فرمائی ہے, علی راوے دی وقار اپنے نانا جان دا امامہ شریف سر پر سجایا, اپنے ہاتھ وچ اپنے بابا علی والی تلوار ذوالفقار لہرائی. علی اکبر علی امام حسین سرکار جدوں گھوڑے دے اوپر سوار ہوئے, امام حسین سرکار نے گھوڑے نو ایڑی ماری, فرمایا چل کربلا وچ لے جا. گھوڑا نہیں چل رہا, میرے حسین فرمان لگے مینوں پتہ ہے صبح دا لاشاں دھو دھو کے تھک گیا ہے, پر میں تیرے نال وعدہ کردا ہاں میرے تو بعد کوئی بھی سوار تینوں نہیں لے جانا پوے گا. اس وقت اس گھوڑے نے عرض کیتی یا اللہ مینوں زبان عطا فرما, میں تیرے نبی دے نواسے نال دو گلاں کراں. اللہ تبارک و تعالی نے اس گھوڑے کو زبان عطا فرمائی. عرض کیتی سونیا میری کی اوقات ہے کہ میں نہ چلنا. میرے آقا حسین فرمان لگے پھر ٹرتا کیوں نہیں ہے. عرض کرتا آقا حسین سرکار ذرا مڑ کے خیمے وال ویکھیا جے. میرے آقا حسین سرکار نے جدوں مڑ کے اپنے خیمے وال ویکھیا, نکی جی سکینہ اپنے خیمے دی اوڑ وچ کھڑی ہوئی ہے, رو رو کے کہندی ہے بابا نہ جائیں, میں تیری سکینہ رو رو کے مر جائے گی, میں بابا سانو چھڈ کے نہ جائیں. علی دا نے دی وقار ہے وہی سکینہ ہے جڑی کربلا دے میدان اندر میرے حسین پوچھ دیے. ایک دن سکینہ عرض کر دیے بابا یتیم کے نو آنکھ دے دے. میرے آقا حسین سرکار فرمایا سکینہ دیگر دی نماز ہو لین دے, تینوں پتہ لگ جائے گا یتیم کے نو کہنے نے. امام حسین سرکار جڑے میرے تر لگے نے, بیٹی نے آ کے گھوڑے دے قدم پھڑ لے, کہہ لگی میرے بابے نو لے کے نہ جائیں. میرا ویر اکبر گیا وہ واپس نہیں آیا, میرا ویر اصغر گیا واپس نہیں آیا, میرا چاچا عباس گیا واپس نہیں آیا. صبح دا جڑا بھی کربلا جا رہا ہے واپس نہیں آ رہا. میں گھوڑے اگر باپ نو لے کے کربلا نہ جائیں میں سکینہ یتیم ہو جاواں گی. میرے امام حسین سرکار گھوڑی تو تھلے آیا کہ اپنی بیٹی نو سینے نال لایا. فرمایا نی سکینہ نے جی یہ چپ کر جا, نی بیٹی انج نہیں کرے گا. سیدہ سکینہ عرض کر دیے بابا پردیسا وچ لے آ کے دیاں نال بھی انج نہیں کرے گا. عرض کیتی بابا نہ جائیں تیری سکینہ رو رو کے مر جائے گی. میرے امام فرمایا زینب ذرا باہر آ. سیدہ زینب باہر آئیاں. امام حسین سرکار نے سینے نال سیدہ سکینہ نو کھچ کے اتاریا. علی دا نے دی وقار سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہزاروں کی تار ہوندیاں نے. علی دا نے دی وقار اج جدوں باپ کسے ملک جاندا ہے پردیسی بن کے جاندا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے او دے قدم پھڑ لیندے نے بابا نہ جائیں, میں بابا چھڑ کے نہ جائیں. علی دا نے دی وقار اج ہر انسان کو پتہ ہے بچے
سمجھے 2 سال بعد یا 3 سال بعد واپس آ جائے گا، پر بات سکینہ میں تیری شان کو قربان جاواں، انہوں پتہ ہے جڑا بھی کربلا دے میدان جاتا ہے واپس نہیں آتا۔ عرض کیتی بابا جا چھڑ دے ابا مدینے چلتے ہیں، آجا نانے دے کول مدینے چلتے ہیں۔ میرے آقا حسین اپنے بیٹی نو روندیا چھڑ کے جدوں کربلا دے میدان اندر آ گئے، علی نانے دی وقار میرے آقا حسین سرکار نے یزیدیاں اوپر حملہ شروع فرما دیتا، گاجر مندے دی طرح حسین یزیدیاں نو کٹ دے جا رہے ہیں۔ یزیدیاں نے آکھیا اگر شام تک بھی جنگ کرتے رہے حسین ساڈے قابو نہیں آنا، سارے کٹھے ہو کے حسین کے اوپر حملہ کرو۔ علی نانے دی وقار سارے یزیدیاں نے حسین بادشاہ سرکار نو گھیرے وچ لے لیا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزہ مار رہا ہے، کوئی برچھا مار رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے۔ میرے آقا حسین جدو کافی زخم لگ گئے، آقا حسین سرکار جدو گھوڑے تو زمین پر آن لگے، میرے آقا حسین نے دیکھا کہ اچانک ایک جولی ظاہر ہوئی ہے، نالے آواز آئی آ جاوے پردیسی پترا میں چوم لواں زلف تیری شالا جان دوزخ وچ سارے جنہ لاش مٹی وچ رولی۔ امام حسین سرکار گھوڑے تے زمین تے آگے، علی نانے دی وقار یزید لا اللہ کینہ نے پھر بھی نہیں رکے، کوئی امام حسین تے تلوار ماری جا رہے ہیں، کوئی تیر ماری جا رہے ہیں، کوئی نیزہ ماری جا رہے ہیں۔ کسے اللہ والے کو کسے پوچھیا کہ کربلا دے میدان اندر حسین نو کتنے زخم آئے سن، انہیں آکھیا جی میں قرآن دے حرف نے، جتنے رب دے قرآن دے حرف نے، اتنے کربلا دے اندر حسین نو زخم آئے نے۔ علی نانے دی وقار امام حسین سرکار جو زمین دے آئے، علی نانے دی وقار ایک لانتی آپ نے سینے دے اوپر چڑھ کے مارن لگا، آپ نے اس لانتی نو اٹھا کے پڑا ماریا، فرما لگے لانتی کھڑ جا ذرا میں اپنے نانے نے دتی ہوئی آزاد دی لاج رکھ لے آتے، فرمان لگے لانتی کھڑ جا ذرا، او جڑی میرے کان وچ نانا آزانہ پڑھتا رہا، آج ویلا آ گیا حسین نو اس آزاد دی لاج رکھ لیندے۔ میرے آقا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سجدے دی حالت وچ اپنی جان قربان کیتی۔ علی نانے دی وقار امام حسین سرکار شہید ہو گئے۔ کتاباں دے اندر لکھیا ہے کہ جدوں یزید کا دربار لگے تو یزید نے شمر نے پوچھا کہ شمر تینوں حسین اوپر کبھی ترس نہیں آیا؟ کربلا دے اندر حسین کو شہید کیتا اور بچے کو شہید کر کے آ گیا، تینوں ترس نہیں آیا؟ کہنے لگا ترس کی میں آنا سی، یزیدی جو ہویا، لیکن ایک موقع ایسا سی جتھے آ کے مینوں یزید ہو کے شمر ہو کے بھی حسین اوپر ترس آ گیا۔ یزید کہنے لگا موقع کی، شمر کہنے لگا جڑے ویلے حسین تیار ہو کے کربلا آن لگا، جدوں آخری ویلے حسین اپنے خیمے دے وچوں باہر نکلیا، نکی نکی بچی دوڑ کے حسین دے قدم پھڑ لے، او بچی رو کے کہنی بابا نہ جائی، بابا تیری سکینہ یتیم ہو جاوے گی، بابا یتیمہ دا حال کوئی نہیں پوچھتا، بابا یتیم نکرے لگ جاتے نے، بابا یتیمہ نو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوندا، بابا جا چھڑ دے مدینے چلیے، آجا نانے کول مدینے واپس چل دے ہیں۔ شمر کہنے لگا حسین اس ویلے رویا، حسین نو روندے میں کہ میرا دل ترس گیا، میرے حسین اوپر ترس آ گیا۔ جب بچی رو کے کہتی ہے شالا کوئی پردیس نہ تھی میں تے کک جنا تھی پارے، اتنی مار اڑانا باہوں اشیاء پہ اڑن ہارے۔ امام حسین سرکار نے کربلا دے میدان کر آقا علیہ السلام دے دین اسلام دی خاطر اپنی جان دا نذرانہ پیش فرما دیتا۔ آج وہ بندہ جڑا بھی حسین دے نال پیار کرنے والا ہے، محبت کرنے والا ہے، حسینیت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ ہاتھ میں کھڑے پا لینے ہیں،
رنگ برنگے دھاگے پا لینے تے چھلے پا لینے تے لباس کالا پا لینا تے 10 دن واسطے انہاں دی پر شکلیں دے نال رل جانا تے حسین حسین اتھے جا کرنی ہے حسینیت 5 وقت دی نماز دا نام ہے حسینیت قرآن دا نام ہے حسینیت سجدے دا نام ہے ہر وہ بندہ جڑا نماز نہیں پڑھتا وہ حسین نال وفا نہیں کر رہا حسین دے نال وفا ہوئی کرے گا جڑا رب دی بارگاہ وچ اپنا سر جھکا لے گا عزیزاں نے دلدار امام حسین سرکار رضی اللہ تعالی عنہ نے جامع شہادت نوش فرمایا اللہ تبارک و تعالی سارے اہل بیت کے اتحاد کے نال محبت کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی نواز رسول امام حسین سرکار آپ جتنے بھی رفقا نے جنہوں نے شہادت کا جام نوش فرمایا اللہ تبارک و تعالی سب کے درجات میں مزید بلندیاں عطا فرمائے اس تو کہ انشاءاللہ پھر باقی معاملات جڑے نجوے بیان کر کے اللہ تعالی عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین